صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ کلپ منحصر ہے انہدام جنت البقیع کے عنوان پر. سب سے پہلے سورہ حج کی یہ آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا، جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، وہ اس کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے. شاعر الہی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ تک رسائی جو کروا دے، اسے شاعر الہی کہتے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ دیکھیں کہ جنت البقیع میں کیا بارے میں کہ جنت البقیع کیا ہے کیا نہیں، تو جنت البقیع کا ایک قبرستان ہے جو اول اسلام سے ہے، شروع اسلام سے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بعد میں آیا ہے یا بعد میں بنا لیا گیا ہے، نہ، روز اول سے جنت البقیع ایک قبرستان ہے اور اسی سے ملا ہوا ایک باغ تھا جو یہودیوں کا بھی کیا تھا، قبرستان تھا، جس میں یہودی دفن ہوتے تھے، لیکن بقیع میں یہودی دفن نہیں ہوتے تھے. اگر غور کریں کہ بقیع کا قبرستان مدینے کے مشرق میں واقع ہے، خاردار جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں سے یہ پر تھا، اسی لیے اس کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا تھا. یہ قبرستان مستطیل شکل میں ہے جس کی لمبائی تقریباً 150 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہے تقریباً. پیغمبر سے منقول ہے، ایک حدیث ہے کہ آسمان اور زمین باعث نورانیت قرار دیا گیا ہے. بقیع کو، جنت البقیع کو آسمان اور زمین میں کیا کیا گیا ہے؟ باعث نورانیت قرار دیا گیا ہے. دوسری حدیث مروی ہے کہ پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کی جائے دفن کی علامت کے طور پر ایک بڑا پتھر ان کی قبر پر رکھوا دیا، اور اس پتھر کو مروان ابن حکم نے بعد میں کیا کیا کہ عثمان ابن عفان کی قبر کی طرف منتقل کر دیا، جا بجا کر دیا. یہ بھی ایک جو ہے المیہ تھا. اور سن 332 ہجری کا کندہ شدہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا پتھر کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اوپر یہ تحریر ہے کہ یہ قبر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ایسے معلوم ہوا کہ یہ علامات مزار اور قبر کے عنوان سے یہ پتھر لگائے جاتے تھے. چھٹی صدی ہجری کی ایک روایت کے مطابق بقیع کی بہت سی قبور پر عمارات یعنی روضے بنے ہوئے تھے، مزار بنے ہوئے تھے. اور مالک ابن انس کی کتاب کے مطابق قبر پر پتھر اور مٹی کا ڈالنا اور 4 انگل جو ہے بڑا کرنا یہ بھی ثابت تھا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی ثابت نہیں تھا. مجد الملک براوستانی قمی متوفہ سن 492 سلجوقی نے ائمہ بقیع کے قبور اور عثمان ابن عفان یا عثمان ابن مظعون کی قبر پر خصوصی طرز کی کتاب جو ہے لکھا ہے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بقیع پر قبور تھی، عمارت تھی، مزار تھے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابن بطوطہ ایک سیاح تھا، متوفہ سن 779 ہجری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زمانے میں بقیع کی مختلف قبور پر مزارات یعنی روضے یعنی ساختمان یعنی بلڈنگیں بنی ہوئی تھی. ایسا نہیں مثلا روضے بنے ہوئے تھے، معاف کیجیے گا، بلڈنگ کریں، روضے بنے ہوئے تھے، گھر حجرے بنے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی تھے، روضے بنے ہوئے تھے. سمہودی متوفہ 911 اس نے بھی کیا لکھا ہے؟ بقیع کے قبور پر مستحکم عمارات کیا تھی؟ موجود کی تھی. لیکن یہ لوگوں کو کھلا اور انہوں نے کیا کیا؟ پہلا حملہ آل سعود وہابیوں نے کیا، اور یہ مقدس بارگاہ اور حرمین شریفین کہ دیگر مزارات یعنی مکہ اور مدینے کے تمام تر مزارات جو عوام الناس اور سفرنامے کی وجہ سے مشہور تھے، ان پر سن 1218 اور یا 1218 سے لے کر 1221 ہجری کو
پہلا حملہ کیا ان ملونوں نے، وہابیوں نے، اور اس کو گرا دیا۔ اس کے بعد 1.5 برس کے محاصرے اور مدینے کو قحط سے دوچار کرنے کے بعد شہر پر حملہ کیا اور نبی کریم کے مزار پر تیر بارانی کی اور ان کے مزار کو بھی کیا کیا؟ نقصان پہنچایا۔ بلکہ اس میں نبی کی جدہ مکہ اور ملکی جدہ مکہ اور ہر اس شہر کو قحط اور غارت گری اور قتل سے بھر دیا جو لوگ اس کے یہ حامی تھے کہ اس پر ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے، یعنی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اس حملے کا، ان کے اوپر بھی یہ غارت گری، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جو لوگ بھی بظاہر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، ان کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، ان کو قتل کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، ان کے کفر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ اور اس حملے کے دوران ائمہ کے بازارات کو منہدم کر دیا گیا اور رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا کی قبر کا گنبد بھی کیا کیا گیا؟ گرا دیا گیا۔ اور وہابیوں نے بیش قیمتی جواہر، یاقوت، زمرد، چاندی کے زیورات، قندیلیں اور پردے اور لال و جواہرات کے کندے لکھے ہوئے شمشیر یعنی تلوار، ان ساری چیزوں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد اونٹ پر رکھا اور لے کر نکل گئے اور تقسیم کیا، درمیان میں مفتیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ انہدام جنت البقیع کے خلاف جب احتجاج ہوا، متعدد مزارات اور متبرک اقدام مراقد کو گرانے کے بعد مسلمانوں کی ناراضگی نے عثمان ابن عفان عثمانی سلطان کو مجبور کیا کہ محمد علی پاشا کو سعود ابن عبدالعزیز کا قلعہ کما کرنے کے لیے روانہ کرے۔ تو انہوں نے محمد علی پاشا نے، جو مصر کے حاکم تھے، جو تقریباً 18 رجب سن 1223 یا 1232 ہجری میں اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو کیا کیا؟ سعودی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے روانہ کرنے کے بعد سعود ابن عبدالعزیز کو گرفتار کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے اس نے محاصرہ کیا اور قتل کیا وہابیوں کو، اور بہت بڑی تعداد کو کیا کیا؟ باب الشامی کے نزدیک واقع قلعے میں پناہ گزین ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سعود ابن عبدالعزیز کو شکست ہوئی اور محمد علی پاشا کو کیا کیا؟ منانے کے حوالے سے اس کے تمام کوشش ناکام ثابت ہوئی کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کو عثمانی بادشاہ کے سامنے نہ بھیجا جائے۔ سعود ابن عبدالعزیز اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے عثمانی سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا، پھر اس کو استنبول میں پھانسی دے دی گئی، یعنی ترکی کے کیپٹل میں، ترکی کے دارالحکومت یعنی استنبول میں کیا کی گئی؟ پھانسی دے۔ مگر وہابیوں کی تحریک ابن مسعود کی اولاد اور رشتہ داروں کے اندر جاری تھی، یہ دشمنی بھری ہوئی تھی آل رسول سے، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے 1344 ہجری 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری میں دوبارہ حملہ کیا اور کیا کیا؟ بقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا، اور اس طریقے سے مسمار کیا کہ ہم اور آپ بیان بھی نہ کر سکتے، کھلا ہوا منظر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تعمیر نو کی درخواست۔ وہابیوں کے پہلے حملے کے بعد عثمانیوں نے عوامی درخواست کے پیش نظر بہت سے گنبدوں کی تعمیر نو کی۔ محمد علی پاشا نے روضہ رسول کے منہدم حصوں کو بھی دوبارہ کیا کیا؟ پھر سے بنوایا، اور سلطان محمود عثمانی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص بیت الاحزان کے گنبد، زوجات الرسول کے گنبد اور ان کے عثمان ابن عفان کے گنبد کی تعمیر نو کی، اور اس کے عمارات کے دوسرے مرتبہ انہدام سے پہلے کی تصاویر دوسری کتابوں میں کیا ہے؟ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا حملہ کیا عبداللہ ابن مسعود کی سربراہی میں، عبداللہ ابن مسعود ابن عبدالعزیز، عبداللہ ابن مسعود کی سربراہی میں دوسرا حملے کے دوران 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 102 سال ہجری پہلے، یعنی 102 سال ہجری پہلے کیا کیا؟ انہوں نے حملہ کیا۔ اگر ہجری کے مطابق لیں گے تو 102 سال ہوگا، اگر عیسوی کے مطابق لیں گے تو 100 سال۔ 1925 میں انہوں نے پہلے عالمی جنگ کے بعد جو کام ہوا وہ یہی ہوا۔
ہم اور آپ یہ سوچ رہے تھے یہ عالمی جنگ ہے، یہ عالمی جنگ اس لیے لڑائی جا رہی تھی تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، اور ان برطانوی حکومت نے مل کر آل سعود کے ساتھ یہ کارنامہ رچا، اور جو بھی آل سعود کے ساتھ یہ سب ملے تھے، اصل میں آپ یہ سمجھ لیں آج بھی جو آل سعود ہیں وہ اصل میں آل یہود ہیں۔ آپ نے یہ فلسطین میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے آپ کو بظاہر پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ خاموشی بتا رہی ہیں کہ کل ان کے سگے رشتے دار ہیں سوائے ان لوگوں کے، اور وہ لوگ کبھی بھی اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوں گے کہ وہ برطانیہ سے، وہ انگلیسی سے، یا وہ یہودیوں سے جنگ کرے، کیونکہ اپنوں سے کبھی جنگ نہیں کرتا۔ اور جنگ کے لیے آمادہ کون ہے؟ ایران ہے، یمن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیڈر نے، ان کے رہبر نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ حسین نے صفحے ہستی پر، صفحے تاریخ پر رقم کر دیا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا جو ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ابھی بھی اگر انسان کی عقل ہے تو غور کرے کہ یقیناً رسول، آل رسول اور ان کے واقعی ماننے والے کبھی بھی یزید جیسے ظالم، جابر، بد کردار، شراب خور کی بیعت، یا یوں کہہ دیا جائے یہودیوں کی بیعت نہیں کرنے والے۔ اس طریقے سے ایک اور روایت کے مطابق وہابیوں نے اپنے قاضی القضات شیخ عبداللہ بلیحد کو مدینے کے علماء کے پاس بھیجا کہ ان سے قبور کے انہدام کے بارے میں فتویٰ طلب کریں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ شہر کے علماء وہابیوں کی رائے سے متفق ہیں۔ اس حملے میں وہابیوں نے تمام مرقد کو پیغمبر کے نزدیک رشتہ دار، ازواج، اولاد، صحابہ، تابعین، صالحین اور علماء کے تمام مزارات گرا دیے، اور بقی میں کسی بھی مزار اور گنبد کو باقی نہیں چھوڑا، سب کو مسمار کر دیا۔ بقی کے صندوق اور مراقد کی ذریعوں کو سب کو توڑ دیا، اس طریقے سے کہ سب کو ایک دم زمین بوس کر کے ایک ایک پتھر گاڑ دیا نشانی کے طور پر، جو آج بھی موجود ہے۔ آج یہ قبریں اپنے مظلومیت کا پیغام دے رہی ہیں، اور ہم سب مل کر دعا کریں۔ دعا بھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سب مل کر ایک ساتھ ہو کر اس کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ روز محشر ہم کیا جواب دیں گے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام محمد باقر علیہ السلام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا، اس سے پہلے کہ ہمارے آل اور اولاد ہمارے اوپر طنز کسیں اور یہ کہیں کہ بتاؤ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے ایک بقی کی تعمیر کے لیے بھی کوئی اقدام نہ کیا، لہذا ہمیں اس اقدام کے خاطر آگے بڑھنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، جہاں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بیان کرنا پڑے گا۔ بعض کے نزدیک وہابیوں کے ہاتھوں قبور کے انہدام کا یہ گھناؤنا فعل برطانیہ کے، جو میں نے کہا، حکم کے مطابق ہوا تھا۔ یہ ایک محرک اس امر کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ بلا شبہ سب سے اہم وجہ قبور کی تعمیر کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب مل کے اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ کون کہاں دفن ہے۔ بقی کا ختم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بتانا پڑے گا کہ ازواج رسول میں بعض کی جن کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو پھر ماموں کو پھنسنے یہ، پھر لہذا اس کے کو یہیں دبا دیا جائے۔ وہابیوں کی تخریب کاری مزارات کے انہدام تک محدود نہیں تھی، انہوں نے قبور کو مسمار کرنے کے علاوہ متعدد تاریخی آثار جیسے چوتھے امام کے گھر، چھٹے امام کا گھر، مشربہ ابن ام ابراہیم، مسجد فاطمہ، مبرک ناقہ پیغمبر، مقام عریش پیغمبر، اور بہت سی شیعہ و سنی تاریخی مساجد کو بھی کیا کیا انہوں نے؟ مسمار کر دیا۔ صرف قبروں کو ہی ختم نہیں کیا،
کہ کوئی یہ سوچے کہ صرف قبروں کو انہدام کیا، بہت سی مسجدوں کو انہوں نے مسمار کر دیا، بہت سے متبرک جگہوں کو، پلیس کو، استھان کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ قاجار کے دور کے حاجی اور سیاسی شخصیات جو اس زمانے میں حرمین کے سفر پر تھے، انہوں نے بقیع کے المناک حادثے کے اوپر بہت ہی افسوس جتایا، اور اس حالت میں بقیع کو دیکھ کر زائر کو دکھ ہوتا تھا، وہ اپنے غم اور اندوہ کا اظہار کرتے تھے۔ کچھ اہل مغرب نے بھی مراقد کے انہدام کے بعد وہاں کا دورہ کیا اور صورتحال کو قلم بند کیا، جیسے سرہار فورڈ جوینز، اور انہوں نے بھی بقیع کے سلسلے میں، اور 3-4 لوگ ہیں انگلش کو مغرب کے جنہوں نے اس بات کو تذکرہ کیا ہے کہ ہاں بقیع کو مسمار کیا گیا ہے، کوئی اس چیز کو وہ نہیں کر سکتا، چھپا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قبور کے انہدام کا رد عمل یہ ہوا کہ مزار گرائے جانے کے رد عمل میں فقہی اصولوں کی روشنی میں کتب اور رسائل لکھے گئے۔ محمد جواد بلاغی نے رسالہ در فتوائے بحدم قبور الائمہ فی البقیع میں قبور کو منہدم کرنے کے حوالے سے وہابیوں کی نظر کے بطلان کو واضح کیا ہے، کہ جو انہوں نے یہ نظر رکھا کہ قبر کو منہدم کرنا جائز ہے، قبر کو توڑنا جائز ہے، اس کو بنانا صحیح نہیں ہے، قبر کے بنانے کے اوپر جو انہوں نے دلیل پیش کی اس کو بھی انہوں نے باطل کیا ہے۔ اور من جملہ عبد الرزاق موسوی آل مکرم نے کتاب سامن شوال میں سن 1343 اور 44 ہجری کے واقعات کی تفصیل بیان کی ہے۔ یوسف حاجری کی تالیف البقیع قصۃ میر آل سعود للآثار الاسلامیہ، اور عبد الحسین حیدری موسوی کی کتاب قبور ائمۃ البقیع قبل تہدیمہا میں ائمہ بقیع کے مزار کے انہدام کی تفصیل موجود ہے۔ 8 شوال کی شہرت یوم الحدم کے عنوان سے، یعنی بقیع کے انہدام جنت البقیع کے عنوان سے منائی جاتی ہے، اور یہ اہل تشیع کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مجالس عزا میں اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور ہر سال ہم احتجاج کریں گے، غم منائیں گے، مجلس کریں گے، تابوت اور تعزیہ جو بھی ہم سے ہو سکے گا، مرثیہ خوانی نواح خوانی کر کے بتائیں گے کہ ہاں واقعاً آج بھی ہم ان کے فعل سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں، ہم ان کے فعل سے میں شریک نہیں ہیں، اور ان کے آج، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں کہ خدایا تو حاضر ہے، تو ناظر ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ظالم سر اٹھا چکے ہیں، ظالم سر اٹھا چکے ہیں، اور یہ ظالم کو خدایا ان مزارات مقدسہ جو باقی ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضوں کی حفاظت اور دیگر اتباعت عالیات کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اب ضرورت ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور بقیع کے بننے کے سلسلے میں بقیع کے بنیاد ہو جائے پروردگار عالم، ایسے اسباب فراہم کر کہ ہمارا وقت کا امام آنے کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع کے روضے کی تعمیر کرے، اور ہم اپنے آنکھوں سے اپنے امام کے سامنے ان کی زیارت کریں، اور بقیع ائمہ بقیع بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت کریں۔ پروردگار کچھ ایسے اسباب فراہم کر اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔